السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر کبیرا، الحمد للہ کثیرا، سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فانها لا تعمی الابصار ولكن تعمی القلوب التي فی الصدور۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ستائش اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ہم سب اللہ کی بڑائی و بزرگی بیان کرتے ہیں۔ وہی ہمارا خالق، مالک اور حاکم ہیں، کریٹر، سسٹینر، اوریجنیٹر، لا گیور اور لا میکر ہے۔ ساری کائنات اسی کے قبضے قدرت میں ہیں۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزمان حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے آخری نبی بنا کر، دا الٹیمیٹ، دا فائنل میسنجر بنا کر روانہ فرمایا، اور رحمت للعالمین، بینیفیکٹر آف ہیومینٹی آپ کو قرار دیا۔ سامعین محترم، اس وقت پوری دنیا کے اسپورٹس پرسن، ایتھلیٹس اور مختلف قسم کے کھیل کود میں حصہ لینے والے لوگ اولمپک گیمز کے لیے جمع ہیں، اور پوری دنیا کی نظریں اس طرف ہیں کہ کون سی کنٹری، کون سا ملک ان اولمپک میں آگے بڑھتا ہے، کسے زیادہ سے زیادہ میڈلز حاصل ہوتے ہیں۔ سبھی لوگ روزانہ اسے فالو کر رہے ہیں۔ آئیے اسی مناسبت سے قرآن اور حدیث میں کھیل کود کے بارے میں، گیمز اور اسپورٹس کے بارے میں، ریکریشن اور انٹرٹینمنٹ کے بارے میں کیا احکامات دیے گئے ہیں، کن چیزوں کی اجازت دی گئی، کن چیزوں کو پسندیدہ قرار دیا گیا، اور وہ کیا ایسے گیمز اور اسپورٹس ہیں، ایسے ایکٹیویٹیز ہیں انٹرٹینمنٹ کے جسے منع کیا گیا، ناپسند قرار دیا گیا۔ اس پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ قرآن مجید نے یہ بات بیان کی ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں کوئی ایسا بھی آدمی ہے جو لہو الحدیث خرید کر لاتا ہے، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو گمراہ کر دے، اللہ کے راہ سے لوگوں کو ہٹا دے، اللہ کے راستے سے لوگوں کو دور کر دے، بغیر علم، علم کے بغیر، نالج کے بغیر۔ تو ایسے آدمی پر سخت مذمت کی گئی اور اس کے بہت برے انجام کی خبر دی گئی۔ عرب میں ایک بہت مشہور شخصیت تھی، نضر بن حارث۔ جب قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا، لوگ بہت تیزی کے ساتھ قرآن مجید کی طرف اٹریکٹ ہونے لگے، قرآن مجید سن کر مسلمان ہونے لگے، تو نضر بن حارث کو برداشت نہیں ہوا، اور اس نے اس بات کی کوشش کی کہ آس پاس کے کچھ ممالک کا سفر کریں۔ چنانچہ وہ روم گیا، ایران گیا، یہ اس زمانے کے سپر پاورز تھے، اور تہذیبی مرکز، ثقافت کے مرکز، یہ ٹورزم کے بہت بڑے سینٹر، آرٹس اینڈ کلچر کے بہت بڑے سینٹر سمجھے جاتے تھے۔ وہاں جا کر اس نے بہت سی چیزیں معلوم کی، رقص اور گانے، ڈانس اور مختلف قسم کی میوزک اس زمانے کی، اور پھر واپس آتے ہوئے اپنے ساتھ کچھ گانے والی عورتیں، کچھ ڈی جے ٹائپ کے لوگ اور کچھ عورتوں کو وہ لے کر آیا، اور آ کر مکہ مکرمہ میں اس نے اپنا کام شروع کیا۔ ادھر حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اونچے مقام پر کھڑے ہوتے، قرآن مجید پڑھتے، لوگ قرآن مجید سننے کے لیے جمع ہوتے۔ قریب میں ہی ایسے ہی ایک اونچے مقام پر نضر بن حارث کھڑا ہو جاتا، اور وہاں جا کر لوگوں سے کہتا کہ یہ کیا پرانے زمانے کی باتیں سن رہے ہو، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ پرانے زمانے کے کیا قصے سن رہے ہو، میرے پاس آؤ، میں تمہیں سناتا ہوں روم کے بادشاہ کی کہانیاں۔
میں تمہیں سناتا ہوں ایران کے بادشاہ کے قصے، میرے پاس یہ اور یہ معلومات ہیں، اور اس طرح جو کمزور قسم کے لوگ تھے، کم علم قسم کے لوگ تھے، ناسمجھ قسم کے لوگ تھے، ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لیتا۔ تو قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو خرید کر لاتا ہے لہو الحدیث اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مفسرین نے لہو الحدیث کا ڈیفینیشن یہ بیان کیا کہ وہ ساری ایکٹیویٹیز، وہ ساری حرکتیں، وہ سارے انٹرٹینمنٹ کے کام جو انسان کو اللہ کے ذکر سے روکیں، اللہ کی یاد سے روکیں، اسلام کی طرف جانے سے روکیں، اسلام کو سننے، قرآن کو سننے سے روکیں، انسان کے دل کو غفلت میں مبتلا کریں، نماز روزے زکوٰۃ سے اسے دور کریں، اس کے دل کے اندر زنگ کی کیفیت پیدا کریں، یہ سب لہو الحدیث ہیں، اور اس کی مذمت کی گئی، کنڈم کیا گیا، اور اس سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے یہ بات بھی بیان کی کہ انسان فرشتہ نہیں ہے، یہ گوشت پوست کا چلتا پھرتا انسان ہے، یہ بازاروں میں جائے گا، یہ مختلف مقامات پر سفر کرے گا، یہ چلتی پھرتی مخلوق ہے، اس کے اندر کچھ خواہشیں ہوں گی، دل میں کچھ آرزویں اور تمنائیں ہوں گی، یہ آرزوؤں اور تمناؤں کو پورا کرنے کا جائز طریقہ اسے اختیار کرنا چاہیے۔ انسان زمین پر فرشتوں کی طرح زندگی گزارے، یہ نہ مقصود ہے نہ مطلوب ہے، بلکہ حکم دیا گیا کہ اچھی چیزوں کو وہ اختیار کرے، بری عادتوں سے، بری حرکتوں سے وہ اپنے آپ کو بچائے، لیکن خوش رہنا، ہیپیسٹ لائف گزارنا، شاداں و فرحاں رہنا، کھیلنا کودنا، ہنسنا، لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرنا، ان ساری چیزوں کی اجازت دی گئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بعض کمپینینس آئے، آپ کے بعض صحابہ آئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کسی گھاٹی میں جا کر بیٹھ جائیں، ماؤنٹینز کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس میں کچھ غار ہیں، وہاں پر کوئی ہمیں ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہے، ہم وہاں جا کر دن رات اللہ کی عبادت کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پرمیشن نہیں دیا، اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے درمیان رہو، ان کی طرف سے دی جانے والی تکلیفوں کو برداشت کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ پھر قرآن مجید نے سورہ حدید میں یہ بات بیان کی کہ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، کہ کرسچنز، خاص طور سے کرسچنوں میں بھی جو فادر تھے، جو پریسٹ تھے، جو ریلیجیس اور اسپریچول لیڈر تھے، انہوں نے عجیب و غریب قسم کا ایک کانسیپٹ نکالا تھا، اسے رہبانیت کہتے تھے۔ دنیا چھوڑ دیں، شادی نہ کریں، بیوی بچوں کے ساتھ نہ رہیں، کھیل کود اور انٹرٹینمنٹ میں حصہ نہ لیں، بلکہ کسی دور دراز مقامات پر جا کر سفر کریں۔ بعض لوگوں نے جنگلوں میں اپنی ایک عبادت گاہ بنا لی، بعض لوگوں کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ باولیوں کے اندر، جو کنواں ہوتا ہے باولیوں کے اندر، ویل کے اندر اپنے آپ کو لٹکا لیا اور کہنے لگے یہیں پر پوری زندگی گزاریں گے۔ اب ان کے جسم پر کیڑے مکوڑے چڑھتے تو وہ کہتے کہ ہم تکلیف اٹھا رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوگا۔ بعض لوگوں نے اپنے آپ کو شہر سے دور، فیملی سے دور، کسی ویرانے کے اندر ایک مسکن بنا لیا، ایک عبادت گاہ بنا لی، وہاں جا کر رہ گئے۔ ایک فادر کے بارے میں، کرسچن فادر کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی ماں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسے پہنچی اور اسے اطلاع دی گئی کہ آپ کی ماں آپ سے ملنے کے لیے آئی ہے، آپ کو دیکھنے کے لیے آئی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں اپنی ماں سے نہیں ملوں گا، اگر ماں سے ملوں گا تو دنیا کی محبت ڈومینیٹ ہو جائے گی، عبادت میں، ورشپ میں کمی ہو جائے گی، میں اس سے نہیں ملوں گا، اس کی صورت نہیں دیکھوں گا۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ اس ماں نے اس چرچ کی گیٹ پر، اس کے دروازے پر سر پٹک پٹک کر جان دے دی، مر گئی، لیکن اس فادر کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ باہر نکلے اور اپنی ماں کا دیدار کرے، وہ ماں جو اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہی۔ تو نن بن جانا، فادر بن جانا، اور یہ کہ اپنے آپ کو دنیا اور اس کے معاملات سے دور کر لینا، اسلام نے اسے رہبانیت قرار دیا، ناپسند کیا۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے خود سے نکال لیا، یہ اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا تھا۔ دنیا ترک کرنے، دنیا چھوڑ کر جنگلوں میں جانے کا اللہ نے حکم نہیں دیا تھا۔ انسان کی آزمائش، انسان کا امتحان تو اس میں ہے کہ وہ بیوی بچوں کے درمیان رہے، ان کے حقوق، ان کے رائٹس ادا کریں، پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں، کالونی میں، سوسائٹی میں، محلوں میں ایک اچھا آدمی بن کر رہیں۔ یہ اس کا اصل ایگزام ہے، یہ اصل اس کا امتحان ہے۔ تو فرمایا گیا
کہ ہنسنا، کھیلنا، انٹرٹینمنٹ کرنا، ان ساری چیزوں کی اجازت دی گئی اور اس کے کچھ لمٹس بیان کیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے بیوی بچوں میں بیٹھتے، ہنسی اور مذاق کرتے، لیکن جب اذان ہو جاتی، سیرت کی کتابوں میں ہے کہ جب اذان ہو جاتی تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا اور ایسا محسوس ہوتا کہ آپ اپنے گھر میں کسی کو نہیں پہچانتے ہیں اور فوری مسجد کی طرف روانہ ہو جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اگر آپ کسی کو ہنستا ہوا دیکھتے، کسی کو مسکراتا ہوا دیکھتے تو کیا ارشاد فرماتے؟ اضحک اللہ سنک، اللہ تجھے ہمیشہ ہنستا رکھے، اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ مسکراتا رکھے۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ کسی بڑے عالم اور مولانا کے سامنے کوئی زور سے ہنس دے تو اسے ڈانٹتے ہیں، اسے فوری خبر کے عذاب کی وعید سنا دیتے ہیں کہ کس کے سامنے تم بدتیسی بتا رہے ہو، بزرگوں کا احترام تمہارے اندر نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کہہ کر اسے ڈانٹا جاتا ہے۔ میرے نبی کا معاملہ یہ تھا کہ اگر کوئی آپ کے سامنے ہنستا مسکراتا تو فرماتے اضحک اللہ سنک، اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ ہنستا ہوا رکھے، آلویز اسمائل تمہارے چہرے پر رکھے۔ اتنی بڑی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے دلچسپ گفتگو کرتے، کچھ موقع پر ہلکا پھلکا مذاق کرتے۔ چنانچہ بہت مشہور واقعہ ہے، آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ ایک بوڑھی آئی اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریے کہ میں جنت میں جاؤں، تو کہا کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، بوڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ تو وہ بہت اداس اور مایوس ہو گئی، ایک اچانک اس پر ایک ڈس اپوائنٹمنٹ کی کیفیت طاری ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرائے کر فرمایا سورہ واقعہ تم نے نہیں پڑھی؟ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بڑی عمر کے لوگ رہیں گے، بڑی عمر کی عورتیں رہیں گی، وہ بوڑھی عمر میں نہیں داخل ہوں گی جنت میں۔ انا انشأناہن انشاء، ہم انہیں پھر سے جوان بنا دیں گے، ینگ ایج والا کر دیں گے۔ فجعلناہن ابکارا، دوشیزہ یا باکرہ اسے پھر سے بنا دیا جائے گا۔ عربا اترابا، ہم اسے بہترین شکل و صورت عطا کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیتیں سنی تو وہ عورت بے اختیار مسکرا اٹھی اور ہنستے ہوئے اپنے گھر کو روانہ ہوئی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا کہ آپ ہنسنے اور مسکرانے کو، خوش رہنے کو پسند کیا کرتے تھے۔ بہت مشہور دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ہم اور حزن سے، کہ آدمی ہمیشہ اداس بیٹھا رہے، مایوس بیٹھا رہے، خود بھی زندگی سے بیزار، اپنے گھر والوں کو بھی اداس اور مایوس کرتا رہے، ہمیشہ اپنی زندگی کا رونا روتا رہے، جو اچیومنٹس نہیں ہوئے ہیں ان اچیومنٹ پر روتا رہے، اور جو ناکامیاں ہوئی ہیں ان ناکامیوں پر افسردہ رہے، اس سے منع کیا گیا۔ اے اللہ مجھے بچا لے غم سے، حزن سے، ملال سے۔ آدمی انرجیٹک ہو، زندگی اس کے اندر ہو، زندگی کی رونقیں اس کے اندر ہو، لوگ اس کے ساتھ بیٹھیں تو حوصلہ اور ہمت محسوس کریں، لوگ اس کے ساتھ بیٹھیں تو جینے کی تمنا اپنے اندر پیدا کریں، اور پھر یہ کہ عزائم اور حوصلے ان کے اندر پیدا ہوں، اس بات کو پسند کیا گیا۔ تو دعا یہ سکھائی گئی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ میں کاہلی سے، درماندگی سے پناہ مانگتا ہوں، لیزی پن، کاہل پن، میں اس سے بچنے کی دعا مانگتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایکٹیو، ایک خوشگوار زندگی کو پسند کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بعض کھیل کود کے کاموں میں حصہ لیا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا ہے۔ اپنی وائف کے ساتھ رننگ کمپٹیشن سیرت میں آتا ہے کہ 2 مرتبہ۔ اب یہاں جو لوگ میریڈ بیٹھے ہوئے ہیں، شادی شدہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھئے کہ کیا آپ نے اپنی وائف کے ساتھ کبھی رننگ کا کمپٹیشن کیا ہے؟ لوگ ناراض ہو جائیں گے، کیا مسخرے پن کی تم باتیں کر رہے ہو؟ لیکن پیغمبر کے بارے میں، نبی کے بارے میں فرمایا گیا، مسند احمد کی روایت میں الفاظ آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث کی کتاب ابو داؤد شریف، 2 حدیث کی کتابوں میں روایت آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ اپنی بیوی، اپنی وائف کے ساتھ رننگ کا کمپٹیشن کیا۔ ایک بار آپ جیت گئے اور ایک بار حضرت عائشہ جیت گئی۔ تو اجازت دی گئی کہ انسان اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لے۔ پھر اس کے بعد یہ بات بیان کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پہلوان آیا، ریسلر تھا، رکانہ اس کا نام تھا، اور آ کر اس نے اپنے روزمرہ کی گفتگو میں وہی سٹائل میں جس میں پہلوان بات کرتے ہیں، ریسلر بات کرتے ہیں،
اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ مجھ سے کشتی کا مقابلہ کریں، ریسلنگ کریں مجھ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، قرآن سناتا ہوں، کتاب پڑھ کر سناتا ہوں، یہ نہیں فرمایا۔ آپ فوری طور پر مقابلے میں کے لیے تیار ہوئے، 2 مرتبہ رکانہ کو آپ نے پچھاڑ دیا، گرا دیا اسے، اور آپ ڈومینیٹ ہوئے، اور اسی وقت اس نے اسلام قبول کیا۔ آج اس وقت آپ دیکھیں گے کہ مسلم محلوں کے اندر جو اکھاڑے ہوا کرتے تھے، مسلم نوجوانوں کو پہلوان بنانے، ریسلنگ میں انہیں آگے بڑھانے کے لیے جو ایکسرسائز ہوا کرتی تھیں، وہ سب کے سب بند پڑے ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلم نوجوان کی صبح 10 بجے ہوتی ہے، صبح 10 بجے، ارلی ان دا مارننگ، 5 بجے نہیں ہوتی ہے۔ ایک برہمن 4 بجے اٹھ کر اپنے کام شروع کر دیتا ہے، ایک انگریز 5 بجے اٹھ کر اپنے کام شروع کر دیتا ہے، اور مسلم امت کے نوجوانوں کی صبح ارلی ان دا مارننگ، صبح 10 بجے ہوتی۔ تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جتنے اکھاڑے تھے، ریسلنگ کے جتنے ادارے تھے، صحت کو بہتر بنانے کے جتنے انسٹیٹیوشن تھے، آہستہ آہستہ وہ سب مسلم محلوں کے اندر بند ہو گئے، اور مسلم نوجوان جسمانی طور پر کمزور نظر آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو طاقتور مومن پسند ہے کمزور مومن کے مقابلے۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے طاقتور مومن۔ سورہ بقرہ میں یہ واقعہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو کمانڈر مقرر کیا، اس کا نام طالوت تھا۔ لوگوں نے پوچھا انا یکون لہ الملک علینا، کیسے اس کو بادشاہ بنایا گیا، کیوں، آخر کیوں، کیا بات ہے اس کے اندر؟ تو فرمایا گیا وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کمپیریٹیولی اس آدمی کے اندر 2 چیزیں زیادہ ہیں، ایک علم یعنی نالج، اور دوسرے جسم یعنی قوت۔ تم سے بہتر ہے قوت کے معاملے میں، طاقت کے معاملے میں اور علم کے معاملے میں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے کمانڈر مقرر کیا گیا۔ علماء نے یہ بات بیان کی کہ جو پسندیدہ کھیل ہیں اس میں ریسلنگ ہے، کشتی لڑنا ہے، اور اس کے لیے ایکسرسائز کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ آپ نے پہلوان سے مقابلے میں حصہ لیا، اسی لیے یہ مسنون ہے اور اس کی اجازت دی گئی۔ شطرنج کے بارے میں، چیس کھیلا جاتا ہے، اس کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے اسے ناپسند قرار دیا تھا اور اسے جوئے کی ایک قسم قرار دیا تھا، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علامہ ابن سیرین، علامہ ابن حشام، علامہ سعید بن مسیب اور حضرت سعید بن جبیر، ان سب لوگوں نے 3 کنڈیشنز کے ساتھ اس کی اجازت دی ہے۔ پہلی کنڈیشن یہ بیان کی کہ چیس کھیلنے میں آدمی اتنا مصروف نہ ہو جائے کہ فرض نمازیں چھوٹ جائیں، نماز کا ہی ہوش نہیں ہے، گیم چل رہی ہے، گھنٹوں چل رہی ہے، نمازیں آ رہی ہیں اور چلی جا رہی ہیں، ناپسند قرار دیا گیا۔ تو نماز ڈیلے نہ ہو، اس کے اندر جوا یعنی بیٹنگ شامل نہ ہو، پیسوں کا لین دین نہ ہو، بس ایک گیم کے لیے دماغ کو ریکریٹ کرنے کے لیے، فریش کرنے کے لیے، ریفریش کرنے کے لیے کھیلا جائے، اور کھیلتے وقت اپنی زبان کی حفاظت کی جائے۔ عام طور پر جو لوگ شطرنج کھیلتے ہیں، سامنے والا کوئی اچھی بازی جیتتا ہے تو اس کے نتیجے میں ان کے منہ سے گالیاں نکلتی ہیں، اور یہ گالیاں دینا ایک فیشن سمجھا جاتا ہے۔ تو ان 3 کنڈیشن کے ساتھ ان بڑے علماء نے اس کی اجازت دی ہے۔ ایک اور سپورٹس اور گیمز میں ایک ایکٹیویٹی جس کو پسند کیا گیا وہ گھوڑ سواری ہے، گھوڑا چلانا سیکھنا اور اس کے مقابلے رکھنا، ان سب کو پسند کیا گیا۔ 14ویں پارے میں سورہ نحل میں فرمایا گیا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون۔ والخیل یعنی گھوڑے، والبغال یعنی خچر، والحمیر یعنی ڈونکی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لترکبوها وزینہ، یہ زینت اور خوبصورتی حسن کے لیے بھی ہیں اور تمہارے لیے سواری کا کام بھی آتے ہیں، قرآن میں اس کا ذکر کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، مسند احمد حدیث کی کتاب میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر گھوڑ سواری کا مقابلہ کرایا اور جیتنے والوں کو انعام بھی دیا۔ ہارس رائڈنگ کا کمپٹیشن کیا حدیث کی کتاب میں، اور جو جیتتے ہیں ان کو انعام بھی دیا۔ بخاری اور مسلم حدیث کی دونوں کتابوں میں روایت آئی ہے کہ گھوڑوں کی 3 قسمیں ہیں، 3 کیٹیگریز آف ہارسز ہیں۔ کچھ گھوڑے ہیں جو رحمانی جو جہاد کے لیے کام آتے ہیں، کچھ گھوڑے ہیں جو شیطانی ہیں جو جوئے کے لیے اور ریس کے لیے کام آتے ہیں جس میں بیٹنگ ہوتی ہے، اور تیسرے کچھ گھوڑے ہیں جو انسانی ہیں جو امپلائمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں لوگوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمانی گھوڑوں کو پسند کیا، اس کی تعریف۔
شیطانی گھوڑوں سے منع کیا۔ آپ دیکھتے ہیں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ریس کورس کے اطراف منڈلاتے ہوئے پوری عمر گزر جاتی ہے۔ گھوڑوں پر پیسے لگانا، پہلی تاریخ کو سیلری ملی، دوسری سے وہیں نظر آئے، 5 کو پورے پیسے وہیں ختم، اس لیے کہ پوری زندگی ان کی ریسلنگ اور اس کے بیٹنگ میں چلے جاتی ہے، ہارس رائڈنگ میں چلی جاتی ہے۔ اس سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ اسپورٹس اور گیمز میں ایک اور بات بیان کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیراکی کو پسند کرتے تھے، سوئمنگ کو پسند کیا کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ باولی کے اندر جوڑ بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی سوئمنگ کی ہے، اور جوڑی بنانے میں، ساتھ میں اپنے ایک پارٹنر کو لینے میں زیادہ پسند کرتے کہ آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہیں، آپ کی اور حضرت ابو بکر کی جوڑی، اور اس کے ساتھ دوسرے 2 لوگوں کی، اور ان کے درمیان مقابلے ہوا کرتے تھے۔ موجودہ دور میں آپ دیکھیں گے کہ سوئمنگ پولز عام طور پر گندگی کا اور برہنہ پر اور نیوڈیٹی کا منظر پیش کرتے ہیں، وہاں پر نوجوان جاتے ہیں لیکن اپنی سطر کا خیال نہیں رکھتے۔ مرد کی سطر یہ ہے کہ گھٹنے سے لے کر ناف تک، پیٹ تک اس کا حصہ چھپا رہے، اور اس کنڈیشن کے ساتھ اگر وہ سوئمنگ کرتا ہے تو اس کی اجازت دی گئی ہے۔ سورہ اعراف میں یہ بات بیان کی گئی، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیوریہما سوآتہما، اے آدم کے بچوں، تمہیں شیطان فتنے میں مبتلا نہ کرنے پائے، جس طرح اس نے آدم اور حوا کو فتنے میں مبتلا کیا تھا، ان کے جسم سے لباس اتروا دیے تھے۔ لباس سے محرومی، حیا اور شرم سے محرومی ہے، اور اس کے بعد انسان گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو تم فتنے میں مبتلا مت ہو، نیوڈیٹی کے اندر، ننگے پن اور برہنے پن کے اندر تم مبتلا نہ ہو، اس کنڈیشن کے ساتھ کہ انسان اپنی سطر کی حفاظت کرے۔ سوئمنگ کرنے کو پسندیدہ قرار دیا گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گیم کو پسند کیا، وہ آرچری ہے، تیر اندازی ہے۔ ایک جنگ کے موقع پر آپ نے فرمایا 7 تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ طبرانی شریف کی ایک روایت میں آئے علیکم بالرمی فإنہ من خیر لہوکم، تیر چلانا سیکھنا، آرچری کرنا تم پر لازم قرار دیا گیا، اس میں تمہارے لیے کھیل بھی ہے۔ خیر من لہوکم، اچھا گیم بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تو اس کو پسندیدہ قرار دیا گیا۔ اور مسلم شریف کے ایک روایت میں ہے الا ان بالقوت الرمی، کہ تیر اندازی کے اندر قوت رکھی گئی ہے، آدمی نشانہ لگانا سیکھے، اس کا ٹارگٹ پر جا کر تیر لگے اور اس میں وہ پرفیکشن پیدا کرے، اس کی اجازت دی گئی۔ نیزہ چلانے کو پسند کیا گیا۔ مسجد نبوی کے صحن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کی طرح کا ایک آلہ ہوتا ہے، اس کے جشن کو، اس کے فیسٹیول کو کنڈکٹ کرنے کی اجازت بھی دی۔ خود آپ نے دیکھا حبشی لوگ آئے تھے، کہیں سے کالے حبشی لوگ آئے تھے، انہوں نے کہا ہم بہترین نیزہ چلاتے ہیں، ہم آپ کو اپنا گیم دکھانا چاہتے ہیں۔ کہاں پر پرمیشن دیا؟ کسی میدان میں نہیں، کسی اسٹیڈیم میں نہیں، مسجد نبوی کے صحن میں آپ نے پرمیشن دیا۔ خود بھی دیکھا، اپنی بیوی سے فرمایا زوجہ محترمہ سے کہ تم میرے شولڈر کے پیچھے ٹھہر جاؤ اور یہاں سے ٹھہر کر یہ گیم دیکھو۔ اتنی اجازت دی گئی اور اتنی گنجائش پیدا کی گئی۔ تاہم جانوروں کو لڑانا، بل فائٹ جس میں جانوروں کی جان کا خطرہ ہوتا ہے، اور پھر وہ ایسے سارے کام جس کے اندر انسان کی جان کو رسک ہوتا ہے، ان ساری چیزوں سے منع کیا گیا، جیسے اسٹنٹ مارنا ہے، اور پھر یہ کہ گاڑیوں کی ایسی ریسنگ ہے جس میں آدمی گاڑی چھوڑ دے اور خود ہوا میں جمپنگ کرے، اور ایسے سارے گیم جس میں انسان کی جان کو خطرہ لاحق ہوتا ہے، اس سے منع کیا گیا اور اسے ناجائز قرار دیا گیا، اس لیے کہ فرمایا گیا کہ جان امانت ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ حساب لے گا کہ ہم نے جو زندگی دی تھی اسے تم نے کن کاموں کے اندر خرچ کیا۔ تو یہ گیمز اور اسپورٹس کا اسلامک پرسپیکٹیو ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی صحت بہتر بنائیں، اولمپک گیمز تک وہ پہنچیں، وہ میڈلز حاصل کریں، وہ ملک کا، قوم اور ملت کا نام و نشان بڑھائیں، روشن کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ صبح جلدی بیدار ہوں، بہتر قسم کی ایکسرسائز، اچھی قسم کی صحت، بہتر قسم کے گیمز اور ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں، تو طاقتور مومن اللہ کو پسند ہے کمزور مومن کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر غور کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔